سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. ماذا یعمل ابو کا، یہ آپ کو معلوم ہے یعمل کا فاعل ہے ابو. جواب پڑھ دیں آپ. محمد اچھا محمد کیا چیز ہے؟ یہ کیسے بنا ہے؟ اسم المفعول ہے. نہیں حمد یحمد حمد مصدر بنے گا تحمید، اسم الفاعل بنے گا محمد اور اسم مفعول بنے گا محمد. تو یہ جو ہے اسم المفعول ہے باب تفعیل سے. حمد یحمد محمد. ہوا مدیر متحف. مدیر دیکھیں کہاں سے بنا ہے؟ ادار یدیر. دارا سے تو منہ نہیں آتا نا، منہ آپ کو بتا رہا ہے کہ میں 4 لیٹر سے ہوں. ادار یدیر اسم فاعل یہاں پہ مدیر، اور متحف اتحف یتحف، اور یہاں پر ہے یعنی اسم المکان ہے متحفن. یہ اسم المکان ہے میوزیم. متحف اسم المفعول ہی کے پیٹرن پر آتا ہے. ہوا مدیر متحفن، ہوا مبتدا مدیر خبر مضاف اور متحفن مضاف الیہ، اور دونوں مدیر بھی باب فعال سے اسم فاعل ہے اور متحفن باب فعال سے اسم مکان ہے یا اسم مفعول کہہ لیں آپ. ہا خطاب المدیری، ہا امر ہے، ٹیک کے معنی میں آتا ہے. انت فاعل ہوگا، خطابہ مفعول بہ مضاف، المدیری مضاف الیہ. ٹیک یعنی لسن دا ہیڈ ماسٹرز ایڈریس. ہا خطاب المدیری. المدرس یقرأ او خطابہ. یقرأ فعل مضارع، فاعل ہوا، الخطاب مفعول به. ان المدیر یثنی علیک کثیرا. المدیر اسم و انہ ہے اور آگے جملہ فعلیہ خبر و انہ ہے. یثنی اسنا یثنی فعل مضارع ہے کس باب سے؟ اسنا یثنی اثناء باب افعال سے. تعریف کرنا، کسی کی ثنا بیان کرنا. ان المدیر یثنی علیک کثیرا، مدیر نے تیری بڑی تعریف کی ہے. اب اگر آپ ہی کوئی تعریف کرے تو کیا کرنا چاہیے؟ آپ بھی آگے سے کہنا ہے جزاہ اللہ خیرا. ہاں جی، جزا کیا چیز ہے؟ فعل ہے ماضی کا. جزا فعل ماضی ہے، ہو مفعول بہ ہے، اللہ فاعل ہے، خیرن مفعول مطلق ہے. خیرن مفعول مطلق ہے. جب کوئی فعل آئے اور اس فعل کا آگے مصدر کھڑا ہوا ہو تو ایکچولی وہ مصدر مفعول مطلق ہوتا ہے. ایسے میں یہ جملہ کیا تھا؟ یہ جملہ تھا جزاہ اللہ جزاء خیرا. جزاہ اللہ جزاء خیرا. اس میں یہ فعل تھا، یہ مفعول بہ تھا، یہ فاعل تھا، یہ تھا مفعول مطلق.
اور یہ اس کی نعت تھی. جب مفعول مطلق حذف کر دیا جائے تو پھر نعت اس کے نائب کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے وہاں پر. تو یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ نائب مفعول مطلق، تو ہم نے اس کو مفعول مطلق ہی کہہ دیے. جزاہ اللہ خیرن کثیرن، تو جزا فعل ماضی، ہو مفعول بہ، اللہ فاعل، اور خیرن مفعول مطلق. من اینا لك هذا المصحف مصحف الجميل للذي جمیل الذی بيدك المصحف الجمیل الذی بیدک. من اینا جار مجرور شبہ جملہ خبر ہو گئی، لکا جار مجرور، ہاذا مبتدا، المصحف اس کا بدل، الجمیل یہ اس کی نعت ہے، الذی اسم الموصولہ ہے، اور بید جار مجرور صلۃ الموصول کہلائے گا، اور ید کا پھر مضاف مضاف الیہ. مصحف کیا چیز ہے جی؟ اصحف یصحف اصحاف. اسم فاعل کیا بنے گا؟ اسم الفاعل بنے گا مصحف، اور اسم المفعول بنے گا مصحف. تو یہ بھی یعنی باب افعال سے اسم المفعول ہے مصحف. ان من این لک ھذا المصحف الجمیل الذی بیدک، یعنی فرام ویئر از دس مصحف which is in your hands, this beautiful مصحف which is in your hands. تمہارے ہاتھوں میں یہ جو نسخہ ہے یہ کہاں سے ہے؟ باؤنڈیڈ کاپی آف قرآن مصحف کہلاتے ہیں نا. مجلد کاپی جو ہے وہ بیسیکلی مصحف ہے، وہ قرآن نہیں ہے. قرآن اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوا وہ ہے. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ چھوٹا بڑا مصحف ہوتا ہے، چھوٹا بڑا قرآن نہیں ہوتا. قرآن تو ایک ہی ہے. قرآن تو وہ کانٹینٹس ہیں جو اس کے اندر موجود ہیں مصحف کے. محمد آتانیہ المدیر، آتا یعطی، آتا کیا ہے؟ فعل ہے ماضی کا، باب افعال سے ہی. نون وقایا کا ہے، یا متکلم مفعول بہ نمبر 1، ہی مفعول بہ نمبر 2، المدیر فاعل. یہ یعنی یہ مصحف مجھے دیا ہے مدیر نے. یا متکلم جو ہے یہ تو ظاہر میری طرف لوٹ رہا ہے نا، یہ کا کے جواب میں آیا ہے، لکا کے جواب میں نا، یا بیدک کا والا جو کا ہے اس کے جواب میں. اور ہی جو ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ مصحف کی طرف. واللہ لقد سررت کثیرا بلقائک، یہ واو القسم کہلاتا ہے. ہاں جی، واو القسم بھی حرف و جرن کی طرح ہوتا ہے، تو یہ بھی اسم کو اس نے مجرور کر دیا. لام یہ بھی لام التحقیق ہے، یعنی اس کی تاکید ہے، جواب القسم کے ساتھ آتا ہے، اور جواب القسم نارملی قد کے ساتھ آتا ہے. تو لقد سررتو، سررتو کیا چیز ہے؟ ماضی تھا، سر مضارع ہے، یسر، یہ مضاف فعل کا فعل ہے نا، مضاف فعل ہے. یہ مضاف فعل کون سا تھا؟ جس کا عین اور لام کلمہ آئیڈینٹیکل ہو. تو سرہ از ایکچولی سرارا. ٹھیک، اس سے آپ نے مجہول جب بنایا تو وہ بنا سریرا. مجہول میں وہ راہ کھل جاتا ہے. سریرا، سریرا سے سرر تو یہ ماضی مجہول ہے، تو یہ تو نائب الفاعل ہے.
تو کیا ہے؟ نائب الفاعل. واللہ لقد سررت. اسی طرح کثیرن بھی یہاں پر نائب مفعول مطلق ہے. بلقائی جار مجرور اور لقائی کا مضاف مضاف الیہ. اصل میں سرن کثیرن تھا. وَإِنِّي مُعْجَبٌ بِكَ وَاللَّهِ لَقَدْ سُرِرْتُ كَثِيرًا بِاللِّقَاءِ. اللہ کی قسم تم سے مل کر بہت خوشی ہوئی. وَإِنِّي مُعْجَبٌ بِكَ یا متکلم اسم ان، معجب خبر ان، بِكَ جار مجرور. معجب کیا چیز ہے؟ عجب یعجب مصدر بنے گا اعجاب، اور عاجب امر بن گیا ہے. معجب اسم الفاعل اور معجب یہ اسم المفعول ہے. ٹو پلیز کے معنی میں with affirmative sentence یہ آتا ہے. وَإِنِّي مُعْجَبٌ بِكَ كَيْفَ وَجَدْتَ الْجَامِعَةَ الْإِسْلَامِيَّةَ. وجد فعل تا فاعل، الجامعۃ مفعول بہ، الاسلامیۃ اس کی نعت ہے. وجد یجد کون سا فعل ہے؟ وجد یجد فعل ثلاثی مجرد کا کون سے باب سے اور اپنی قسم میں کس قسم کا فعل ہے یہ؟ ضرب یضرب. اور جیسے ہوتے ہیں نا وہ یہ اسپیشل فعل میں سے ہیں نا، جیسے ناقص ہوتے ہیں جیسے، تو یہ مثال واوی کا فعل ہے جس کا پہلا وی کو. اعجبتنی کثیرا. اعجب باب افعال سے فعل ماضی ہے نا. تا یہ تا جو ہے یہ تا و تانیث کا ہے نا. اعجبت ہی فاعل ہے اس کا. ہی سے مراد ہے جامعۃ الاسلامیہ، وہ مؤنث ہے اس لیے فعل مؤنث آیا. یا متکلم مفعول بہ، کثیرا مفعول مطلق. اعجبتنی عجبا کثیرا یوں تھا اصل میں. انہا جامعۃ فریدۃ. ہا اسم انہ ہے، جامعۃ خبر انہ ہے، فریدۃ اس کی نعت ہے. فریدۃ کہتے ہیں یونیک کو. اٹس اے یونیک یونیورسٹی. انہا جامعۃ فریدۃ. يدرس فيها أبناء مین من مشارق الارض و مغاربہا. مدینہ یونیورسٹی جو ہے یہ اس لحاظ سے یونیک ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے. تو یدرسو فعل مضارع، فاعل کہاں ہے؟ ابناؤ فاعل ہے ابناؤ. فیہا جار مجرور. ابناء المسلمین مضاف مضاف الیہ. مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. از المسلمین مجرور، تو آپ کہیں گے یس مجرور بالیاء ہے کیونکہ جمع مذکر سالم جو ہے وہ یا کے ساتھ مجرور ہوتا ہے اور منصوب بھی ہوتا ہے. من مشارق جار مجرور اور مشارق الارض مضاف مضاف الیہ. اور پھر اسی طریقے سے مغاربہا یہ بھی مضاف مضاف الیہ. اس نے کہا اعجبتنی کثیرا یعنی اٹ پلیزڈ می ا لاٹ. انہا جامعۃ فریدۃ بیکاز دس از اے یونیک یونیورسٹی. یدرس فیہا ابناء المسلمین. ابناء المسلمین پڑھتے ہیں یہاں پر من مشارق الارض و مغاربہا، مشرق اور مغرب سے، زمین کے ہر طرف سے، فرام آل اوور دا ورلڈ. مدرس آیتین علی السبورۃ. یکتبو کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. فاعل المدرس. آیتین مفعول بہ ہے، منصوب ہے بالیاء لأنہ المثنى. آیتان تھا یہ نا، آیتان تھا تو مرفوع تھا الف کے ساتھ. آیتین ہوا تو منصوب ہو گیا یا کے ساتھ. علی السبورۃ جار مجرور. اقرأ الآیتین
یا ہارون. اچھا المدرسو، مدرسو کیا چیز ہے؟ یہ بھی باب تفعیل سے اسم الفاعل، درس یدرس تدریس وہو مدرس اور وہو مدرس. تو یہ مدرس، آپ غلام عباس صاحب مدرس ہیں ماشاء اللہ فارسی کے اور اسلامیات کے. تو اقرا فعل امر ہے، انت فاعل ہے، آیتین مفعول بہ منصوب بالیا، یا حرف ندائن، ہارون اسم المنادى. جی اپنا عزیر پڑھیں. هارون بعد الاستعادة والبسملتی، بسملتی. استعاذہ جو ہے یہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے، یہ بھی ویسے مصدر ہے لیکن یہ اگلی مزید کے کسی اور فعل سے ہے. اور بسملہ جو ہے، بسملہ یبسملو بسملتن، یہ بھی مصدر ہے. بسملہ، بسملہ یہ 4 لیٹر کا لیکن رباعی کا. ہاں جی یہ آیت نظر ہم لکھ لیتے ہیں ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يريدون أن يطفئوا یریدون أن يطفئوا این یطفئوا نور الله نور اللہ بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم الا ان یتم نوره ولو كره الكافرون. دیکھیں بہت سی چیزیں ہمارے اس لیسن کی کانسیپٹس کی یہاں ہیں. ولو کرہ آگے کو لائن اس کو بعد میں کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ توبہ کے الفاظ ہیں، اگرچہ یہ سورہ صف میں بھی آئے لیکن وہاں اگلے الفاظ ذرا چینج ہیں. یہاں تک الفاظ یہی ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. یریدون کیا ہے؟ فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. نون کی وجہ سے یہ مرفوع ہے اور یہ باب افعال سے ہے. اراد یرید جمع مذکر غائب کے لیے، یہ جمع فعل مضارع ہے، جمع مذکر غائب کے لیے. یہ واو فاعل ہے، اس میں ہم کے معنی میں آ رہا ہے. این یطفئوا، ان جو ہے یہ حرف نصب و مصدرین کہلاتا ہے. یطفئوا اطفأ، یطفئوا سے یہ بھی جمع مذکر غائب کے لیے ہے. یطفئون تھا یہ اصل میں، لیکن ان حرف نصبن ہے تو یہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو منصوب کر دیتا ہے. تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ فعل مضارع منصوب
بحذف نون. اور یہ واو اس کا بھی فاعل ہے. اور یہ المصدر المؤول جو ہے فی محل نصب مفعول به ہے یریدون کا. یریدون ان یطفئوا، یطفئوا کا فاعل واو ہے، اور یہ نورا جو ہے یہ یطفئوا کا مفعول به ہے. وہو مضاف، اللہ ہی مضاف الیہ. بے افواہی جار مجرور، اور افواہہم مضاف مضاف الیہ. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں. یریدون یعنی اٹ از دیئر وش، ان کی خواہش یہ ہے ان یطفئوا کہ وہ بجھا ڈالیں. کس چیز کو؟ نور اللہ، اللہ کے نور کو. کتنی ایفرٹ کے ساتھ، کچھ بھی نہ کرنا پڑے، بے افواہہم، بس پھونک ماریں اور یہ چراغ بجھ جائے. وَيَأْبَى اللَّهُ، یأبا کیا ہے؟ مضارع مرفوع، مضارع مرفوع. مرفوع کی علامت کیا ہے؟ وعلامت رفعہ حرف علت. علامت رفع یہاں پہ کیا ہے؟ حرف علت یا. وَيَأْبَى اللَّهُ، اللہ کیا ہے؟ فاعل مرفوع بالضمہ. الا یہ حرف استثناء کہلاتا ہے، یا ادات الاستثناء کہلاتا ہے. یہ بھی ہم انشاءاللہ اس بک میں آ کے پڑھیں گے. ان پھر وہی حرف نصب و مصدرین. یتم کیا ہے؟ فعل مضارع منصوب بالفتحۃ، فاعل. اور یہ باب کون سا ہے؟ باب افعال سے ہے. ماضی کیا ہوگا؟ اتم مضارع، یتم مصدر اتمام، تو باب افعال سے فاعل ہوا. اور ہوا سے مراد اللہ سبحانہ و تعالی. نورا مفعول به مضاف، ہو مضاف الیہ. یہ لو ایون اف کے معنی میں آتا ہے نا، یعنی یہ حرف و شرط ویسے تو کہلاتا ہے. کرہا فعل ماضی ہے، کرہا یکرہ باب سمع سے. ہاں کیا ہے؟ کرہا پورا فعل ہو گیا نا. الکافرون کیا ہے؟ فاعل. فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، یہ مرفوع ہے بالواو. یریدون وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے ان یطفئوا کہ وہ بجھا ڈالیں نور اللہ، اللہ تعالیٰ کے نور کو، بے افواہہم اپنی پھونکوں سے. یہ کون لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں؟ اول کون سا شخص تھا جس نے یہ چاہا کہ اس نور کو بجھا لو؟ یہ نور جو ہے یہ بیسیکلی نور نبوت ہو سکتا ہے، یہ نور ہدایت ہو سکتا ہے. تو نور نبوت سب سے پہلے اللہ نے جس کے اندر رکھی تھی وہ تھے آدم علیہ السلام. اور بجھانے کی خواہش کون رکھتا تھا؟
ابلیس تھا نا جس نے اس نور کو ڈے 1 پہ جنت ہی میں بجھانے کی کوشش کی کہ یہ ختم ہی ہو جائے تو بہتر ہے. بٹ یأبی اللہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے الٹ پلان کر کے رکھا ہوا تھا، اور وہ کیا تھا؟ الا ان یتم نورہ، وہ کیا تھا کہ وہ اپنے نور کو مکمل کر کے چھوڑے گا، یعنی گویا کہ وہ اس نور نبوت کا اتمام کر کے چھوڑے گا. اب یہ جنگ شروع ہوئی، نور نبوت ورسز جہل ابلیس. آدم کی شکل میں یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک نور نبوت کی حیثیت ابھی چراغ کی تھی یا دیا سلائی کی تھی. تھوڑی سی نا بھی روشنی بالکل. تو اکیلا ابلیس اس کوشش میں لگے کہ بجھا دوں. واللہ متم یا الا ان یتم نورہ، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اس کے بعد آپ کہہ لیں کہ جو ذرا زیادہ نمایاں نام سامنے آیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا. اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اب اتمام کی طرف بڑھ رہا. اب روشنی تھوڑی سی اور بڑھ گئی، دیا سلائی سے یا چراغ سے یہ نور نبوت لالٹین کی شکل اختیار کر گیا. ادھر جہل ابلیس کے خاندان میں بھی کچھ اضافہ ہوا. ابلیس کے ساتھ جنات تو جو تھے جو وہ تھے ہی، کچھ انسانوں میں سے بھی اس کی ذریت پیدا ہونی شروع ہو گئی، جن میں وہ جو غالباً کنان یا کیا نام تھا، خود حضرت نوح کا اپنا بھی ایک بیٹا جو ہے، حام سام یافس تو نکل گئے کشتی میں حضرت نوح کے ساتھ، جو چوتھا بیٹا تھا وہ اس ذریت میں شامل ہو گیا. یہ وہ ایفرٹ کرنے والے ہیں، افواہہم والے، یہ اس کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس نور کو. یہ نور اور بڑھتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام آ جاتے ہیں. ادھر ابلیس آزر و دیگر، ان کی بھی خاندان میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اس نور کو بجھانے والوں میں سے ہیں. ابراہیم علیہ السلام جب آتے ہیں تو یوں سمجھ لیں کہ اب یہ 60 واٹ یا 100 واٹ کی اب روشنی چل رہی ہے. کیا ہے؟ یہ بڑھتا جا رہا ہے. چراغ سے لالٹین بنی، لالٹین سے آپ 60 یا 100 واٹ کے بلب پر آئے. ادھر ابلیس کے ساتھ آزر بھی شامل ہو گیا، کچھ اور لوگ بھی شامل ہو گئے. یہاں سے اسماعیل اور اسحاق، اور پھر یہاں سے یعقوب علیہ السلام، اور یہاں سے یوسف علیہ السلام. یہ روشنی بڑھتی جا رہی ہے نا، یہ روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ پھر 100 واٹ سے 1000 واٹ کی روشنی ہونا شروع ہو گئی، یہ اور بڑھتی جا رہی ہے، روشنی پھیلتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام آ گئے. جب یہ آئے تو اب یوں سمجھ لیں کہ یہ ستارے بنے اس نور نبوت کے اندر. یہ درخشاں ستارے تھے، نور پھیلتا چلا گیا. بات سمجھ آ رہی؟ ادھر ان کے اگینسٹ قبطی تو تھے ہی تھے، خود بنی اسرائیل بھی تقسیم ہو گئے. نہیں، اس کو ادھر سے تو نہیں کہنا چاہیے، یہ ورسز میں ہے، ادھر سے اس خاندان سے کچھ لوگوں میں اضافہ آ گیا. یہاں تک کہ یہاں پر جب پہنچے تو حضرت مسیح علیہ السلام آتے ہیں.
حضرت مسیح علیہ السلام کو آپ یوں کہہ لیں کہ یہ مہر درخشاں تھے نبوت کا نا. یہ چمکتا چاند تھے اس نور نبوت کا. اب آفتاب رسالت و نبوت طلوع ہوتا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں. یہ کیا تھا؟ یہ متم نور ہی تھا، اتمام نور ہو رہا ہے. آفتاب آمد، دلیل آفتاب. اب کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی. سورج جب نکلتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. تو آفتاب رسالت طلوع ہوا. یہ پوری اپنی ضروریت کے ساتھ، پوری فوجوں کے ساتھ یہ لپکا اس پر. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے ارادے کو پایا تکمیل تک پہنچانے والا تھا. نور نبوت مکمل ہو گیا، ہر طرف روشنی روشنی پھیل گئی. اور یہاں آ کر پھر ختم نبوت ہو گئی. اس کو ایک اور پہلو سے بھی سمجھ لیں. جہاں سے یہ آغاز ہوا تھا، آدم تھا تو آدمیت بھی تھی اور انسانیت بھی تھی. اس کا بھی جنم ہوا تھا. بالکل ایسے ہی جیسے کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بالکل مطلب اس کی ابھی شیر خارگی کا دور ہے نا، تو اس نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے تو اس کو سہارے کی ضرورت ہے. اب وہ خود چل کے نہیں جا سکتا، اس کو اٹھا کے آپ چلتے ہیں. لہذا اس دور میں آدم کو اور اس کے بچوں کو جہاں بھی کہیں مشکل پیش آئی جن میں نور نبوت چل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حصی معجزات دکھائے. اٹھا کے پار کروا دیا، اٹھا کے پار کروا دیا. جو یہ نور نبوت بڑھتا جا رہا ہے، عقل انسانی بھی ترقی کرتی جا رہی ہے. وہ انسان میں وقت کے ساتھ ساتھ بلوغت اور یعنی شعور کی بلوغت اور شعور کی پختگی یہ آتی جا رہی ہے. یہ یہاں سے بڑے یہاں آئے تو شعور کی پختگی کچھ اور ہو گئی. اضافہ ہوا. یہاں یہ اضافہ اور ہو گیا. یہاں یہ مزید اضافہ ہوا. یہاں مزید اضافہ ہوا. لیکن یہاں تک کا جو دور تھا، یہاں تک کا دور، اور کسی حد تک یہاں تک کا بھی، یہاں تک کا دور تھا جو اس میں معجزات حصی چل رہے تھے. سیدنا موسیٰ اور سیدنا ہارون لے کے نکلے اپنی قوم کو. اب پیچھے فرعون اور فرعونی ہیں، آگے سمندر آ گیا. تو ابھی عقل انسانی نے اتنی ترقی نہیں کی تھی کہ وہ اس کے لیے پہلے سے کوئی بندوبست کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے دریا کی لہروں کو، سمندر کی لہروں کو حکم دیا تو ادھر ٹھہر جا، تو ادھر ٹھہر جا، بیچ میں سے ان کو گزار دیا. یہ حصی معجزات تھے جو رونما ہو رہے تھے. اور جب فرعون کی باری آئی، اللہ نے غرق کر دیا اس کو. یہ قوم غرق ہو رہی تھی. یہ قوم پسپائی کی طرف تھی ایک قسم کی. جب حضرت مسیح کا زمانہ آیا، ان کے رفع آسمانی تک عقل و شعور اپنی بلوغت کو پہنچ چکا تھا. اسی لیے پروفیسر یوسف سلیم چشتی مرحوم نے کہیں لکھا ہے
کہ جتنے بھی اسکولز آف فلاسفی تھے وہ جنم لے چکے تھے. اس کے بعد پھر کوئی نیا فلسفہ نہیں آیا. اس کے بعد پھر پرانی شراب نئی بوتلوں میں بھر بھر کے پیش کی گئی. یعنی ٹائٹلز بدلے، کنٹینرز بدلے، لیکن اندر ساری باتیں وہی تھیں. عقل انسانی نے جس پختگی کو اچیو کرنا تھا کر چکی تھی یہاں تک. اسی لیے اس دور تک کسی کتاب کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی. امینڈمنٹس آتی رہیں، خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آتی نہیں. پہلی کتابوں میں کچھ اور تھا، پھر اس میں کچھ اور اضافے ہوئے، کچھ اور اضافے ہوئے. بیسک تھیم کو ایک رکھتے ہوئے بھی، لیکن عقل اور انسانی ضرورت کے ساتھ جس چیز کی اب مزید اضافے کی ضرورت تھی وہ آتے کے ساتھ. اور ان میں سے کسی ورژن کے لیے بھی یہ فریز کا لفظ استعمال نہیں ہوا کہ بس اب ختم ہوگی کہانی اور اب اس میں کوئی چینج پاسبل نہیں ہے. جب یہاں سے یہ جو 600 سال کا زمانہ گزرا، 610 عیسوی تک، اس میں ایک سٹیگننٹ پوزیشن تھی. عقل اپنے غور و فکر کے جو مراحل تھے اس کو طے کر رہی تھی. لہٰذا اب ضرورت محسوس ہوئی کہ فائنل گائیڈنس دے کر نبوت کو اب ختم کر دیا جائے. اب مزید کسی نبی کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عقل اب جو کچھ سوچ سکتی تھی وہ سوچ رہی ہے، اور اس کو جو فائنل گائیڈنس کی ضرورت ہے وہ قرآن مجید کی شکل میں دے دی ہے. تو قرآن بھی نور ہے. تو یہ نور دونوں لحاظ سے، نبوت اور رسالت کے لحاظ سے بھی اور ہدایت کے اعتبار سے قرآن مجید کے حوالے سے بھی یہ نور مکمل ہو گیا یہاں آ کر. تو ختم نبوت یعنی ایسی یہ ان لاجیکل ختم نبوت نہیں ہے کہ کام ابھی باقی تھا، ضرورت ابھی باقی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اچانک کہا کہ بس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا، اب ضرورت نہیں کسی کی. نہیں، واقعتاً لاجیکلی ضرورت نہیں رہی تھی اس کے بعد. لہذا فائنل گائیڈنس دے کر نبوت کو بھی ختم کر دیا، اور نبوت کا جو سمجھنے تحریری ورژن تھا، ہدایت کا جو ریٹن ورژن تھا، وہ بھی قرآن مجید کی شکل میں دے کر بات ختم کر دی گئی. اور کیونکہ اب مزید کسی نے آنا نہیں تھا تو فرما دیا کہ نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ختم بات، اب ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کی. نبوت ختم ہوئی. دیکھیں میں نے اوپر آفتاب رسالت و نبوت لکھا، لیکن نیچے میں لکھا نبوت ختم ہوئی. البتہ رسالت تاحال جاری ہے. اور حضور کی رسالت تا قیام قیامت جاری رہے گی. رسالت ختم نہیں ہوئی. رسالت ختم نہیں ہوئی تو پھر کار رسالت بھی ختم نہیں ہوا. وہ جو رسالت والا کام ہے وہ ابھی باقی ہے. رسالت قیامت تک جاری رہے گی تو گویا کار رسالت جو ہے بھی جاری رہے گا. اسی لیے علامہ نے کہا تھا وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. حضور رحمت للعالمین ہے، یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. تو ابھی پوری نوع انسانی کے سامنے اس رحمت کا مظہر ہونا باقی ہے. اب وہ جو مشخص نبی تھے وہ تو چلے گئے، نبوت ختم ہو چکی. کون کرے گا اس کام کو؟ اب ورسز والے جو ہیں وہ دن رات 24 گھنٹے راؤنڈ دی کلاک 7 دن اس کے اگینسٹ لگے ہوئے مسلسل. یہ کام یہاں کون کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فل یبلغ الشاہد الغائب. شاہد جو ہیں وہ غائب کو پہنچائیں گے. آپ سب
ہم سب اس وقت الشاہد ہیں نا، ہم تک یہ دین پہنچ چکا، جس تک یہ دین پہنچ چکا وہ سب شاہد ہیں، اور جن تک یہ دین نہیں پہنچا ہوا وہ سب غائب ہے۔ تو یہ بلغ ہے، گویا کہ لام الامر کے ساتھ آ رہا ہے نا، یبلغ، تو گویا یہ حکم ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ جن تک یہ پہنچا اب ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو پہنچائیں۔ گویا فیصلہ میرے اور آپ کے اختیار میں ہے، چوائس از ان آور ہینڈز۔ ہم چاہیں تو یطفئوا والی قوم میں شامل ہو جائیں، چاہیں تو یأبی اللہ الا ان یتم نورہ، تو ہم اس اتمام نور میں لگ جائیں، اور رحمت للعالمینیت کا جو مظہر ہے وہ یہ امت یعنی میں اور آپ بن جائیں کہ پوری نوع انسانی تک یہ پیغام اور یہ دین اپنی کامل اکمل اور اتمامی شکل میں پہنچ جائے، تو حجت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ اتمام نور یعنی فار آل پریکٹیکل پرپزز پوری نوع انسانی کے سامنے آ جائے گا، انسانی شکل میں اپنی بیسٹ فارم میں یہ یہاں پورا ہو چکا۔ اب اس کے ایک ایکسپیرینس جو ہے وہ پوری نوع انسانی نے کرنا ہے، اور نوع انسانی انتظار میں ہے کہ جنہوں نے جگانا تھا وہ سو گئے کہیں رستے میں، کہ وہ جاگیں اور پھر وہ جگائیں، جاگو اور جگاؤ، وہ جاگیں اور سوئی ہوئی اس نوع انسانی کو جگائیں، بھٹکتی ہوئی سسکیاں لیتی ہوئی جہنم کی طرف بھاگتی ہوئی اس نوع انسانی کو، جس کی دنیا بھی جہنم بن چکی، اس کو جگائیں کہ بھائی جن ازمز کے پیچھے، جن چیزوں کے پیچھے تم بھاگ رہے ہو، اطمینان وہاں نہیں ہے، فلاح وہاں نہیں ہے، فلاح تو ہمارے پاس تھی، ہم ہی سو گئے اس میں راستے میں، تو ضرورت اس عمر کی ہے۔ یہ میسج کے ساتھ یہ آیت بیسیکلی ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے لائے اس لیسن کے اندر کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔